جیسا کہ میں نے پچھلی لیکچر میں بتایا کہ یہ روایت مختلف چین کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی روایت میں ہے کہ دجال کا بھی ذکر ہے اور فرمایا کہ اس وقت لوگ 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اس کی اتباع کرے گا، ایک گروہ اپنے آبا کی زمین کو لاحق ہوگا اور وہ اس کے علاوہ نہ ہوں گے، ایک گروہ فرات کے کنارے سے آ کر اس کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ تمام اہل ایمان ملک شام کے غربی جانب جمع ہو جائیں گے۔ اس کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے۔ یہ اہل فارس ہوں گے جو گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ ان کے بعض گھوڑے اشکر ہوں گے، بعض ابلق، یہ اس سے جنگ کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے اور اس میں فساد ڈالیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک پرندہ بھیجے گا جو ان کے کانوں اور ناک کے سوراخوں میں داخل ہو جائے گا، اس سے وہ تمام مر جائیں گے، ان سے زمین پر بدبو پھیل جائے گی۔ اس خرابی سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ چاہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پانی بھیجیں گے جو زمین کو ان کی بدبو سے پاک کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے جس میں خوب ٹھنڈک ہوگی جو روح زمین کے تمام مسلمانوں کو کافی ہو جائے گی، یعنی تمام اہل ایمان فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ پھر سور کا فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہو کر سور پھونکے گا جس سے تمام مخلوق مر جائے گی سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ پھر 2 نفخوں کے درمیان کوئی بھی باقی نہ رہے گا، سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی بھیجے گا جو مردوں کی مٹی کی طرح ہوگا۔ اس پانی سے لوگوں کے اجسام اور گوشت اگ کے ایسے ہوں گے جیسے زمین کی انگوری شبنم سے اگتی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے، سورۃ فاتحہ آیت نمبر 9، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے ہوئے پیچھے۔ پھر سور کا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کھڑا ہو کر سور پھونکے گا تو ہر نفس اپنے جسم کی طرف چلے گا اور اس میں داخل ہوگا۔ اس پر تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ہی اکٹھے ہو کر تحیہ عرض کریں گے۔ پھر مخلوق میں جو کسی کی عبادت کرتا ہوگا وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ یہودیوں کو ملے گا تو ان سے پیچھے لگے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر علیہ السلام کی۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں شراب کی شکلوں میں دکھائیں گے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ کاف آیت نمبر 100 کی، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ پھر نصارہ کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی۔ انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ ان کے لیے جہنم لائی جائے گی، شراب کی شکل نظر آئے گی۔ یوں ہی ہر ایک سے سوال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش کرتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، الصافات آیت نمبر 24، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان پیش ہوں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ان پر 1 بار یا 2 بار جھڑک کر پوچھا جائے گا کہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا تم اپنے رب کو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے سبحان اللہ، جب بھی ہمارے سامنے آئیں گے ہم انہیں پہچان لیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا
جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو تمام مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، صرف منافقین کھڑے نظر آئیں گے۔ یہی نہیں، ایک گروہ سجدہ نہ کر سکے گا، وہ کھڑے ہوئے یوں معلوم ہوں گے گویا یہ اون کے گدے ہیں۔ وہ کہیں گے اے رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے حالانکہ تم سالم ہوتے تھے۔ پھر دوزخ پر پل بچھا دیا جائے گا، اس پر لوگ گروہ در گروہ ہو کر اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ پہلا گروہ بجلی کی طرح گزرے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دیجیے۔ دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گروہ پرندوں کی طرح، پھر تیز رفتار جانوروں کی طرح، یہاں تک کہ بعض دوڑتے ہوئے، بعض پیدل چلنے کی طرح۔ آخری گروہ پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا کہے گا یا اللہ تو نے مجھے ہمت دی اور میں اس پل صراط سے گزروں گا، تیری ہمت کے سبب اس پل صراط سے گزروں گا، مجھے دیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے اعمال نے تجھے پیچھے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دیں گے، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر تمام نبی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے نمبر پر کھڑے ہوں گے۔ آپ کے بعد کوئی ایسا نہ ہوگا جو شفاعت کرے، آپ مقام معبود پر ہوں گے اور جس کا آپ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس وقت ہر شخص اپنا گھر جنت میں دیکھے گا اور دوزخ میں بھی اپنا گھر دیکھے گا۔ پھر کہا جائے گا تم نے جو عمل کیا ہوگا اس کے مطابق ملے گا۔ یہ حسرت کا دن ہے۔ پھر دوزخی اپنا گھر جنت میں دیکھیں گے اور اسے کہا جائے گا اگر تو نے نیک عمل کیے ہوتے تو یہ تیرا جنت میں گھر ہوتا، اور اہل جنت اور دوزخ اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان نہ ہوتا تو اس گھر دوزخ میں جانا ہوتا۔ پھر ملائکہ، انبیاء، شہداء، صالحین اور اہل ایمان شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے، پھر فرمائیں گے میں ارحم الراحمین ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے اتنے لوگ نکالے گا جتنے دوسرے لوگوں کی شفاعت سے نکالے جائیں گے۔ یہ اس کی اپنی رحمت سے ہوگا، یہاں تک کہ دوزخ میں وہ بھی باقی نہ رہے گا جس نے کوئی خیر بھلائی نہ کی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دوزخ سے نہ نکالنے کا ارادہ کریں گے تو پھر کوئی ان کی شفاعت کرنا چاہے گا تو فرمائیں گے کہ تم جا کر اسے پہچان لو، پھر اسے دوزخ سے نکال لو۔ وہ شفاعت کرنے والا کہے گا تو اس کی شکل و صورت اور رنگ تو تبدیل ہو گیا، اس لیے وہ اسے پہچان نہیں سکے گا۔ وہ دوزخی کہے گا اے فلاں، میں آتے ہی قسم ہے تیرے رب کی بقا کی، وہ زمین کی انگوریاں جمع کرے گا تو تم اپنی قبروں سے نکل پڑو گے، تم اسے ایک لمحے میں دیکھو گے۔ فرمایا میں خبر دیتا ہوں اس کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سورج اور چاند، یہ آیت اس کے قریب ہے، انہیں اپنے دیکھنے میں چھوٹا دیکھتے ہو لیکن انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ قسم ہے تیرے رب کی بقا کی، وہ تمہیں دیکھے گا اور تم اسے دیکھو گے، وہ اس پر قادر ہے۔ میں نے پوچھا کہ جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا تم اسے ملو گے، وہ تمہارے سامنے تمہارے اعمال نامے لائے گا، ان میں کوئی شے پوشیدہ نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی کا ایک چلو لے کر قلوب پر ڈالے گا، مجھے تیرے رب کی بقا کی قسم، اللہ تعالیٰ سے تمہارے وجود میں کوئی چہرہ باقی نہ رہے گا، اس کے لیے تمام چہرے ایک چہرے کی طرح ہیں، بعض چہروں پر غبار ہوگا، مومنوں کے چہرے سفید کپڑے کی طرح ہو جائیں گے اور کافروں کے چہروں کو کوئلے کی طرح کالا سیاہ بنا دے گا۔ پھر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھریں گے، ان کے پیچھے صالحین ہوں گے اور پھر صراط پر چلیں گے، ایسے جیسے تمہارا کوئی آگ کے انگارے پر چلتا ہے۔ پھر تیرا رب فرمائے گا پیاسے جاؤ، حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پر باخدا سیراب کن چشمہ ہے، میں نے اسے یقیناً دیکھا ہے، مجھے تیرے رب کی بقا کی قسم، تم میں کوئی بھی اپنا ہاتھ پھیلائے گا تو اس کے ہاتھ ایک پیالہ ہوگا۔ اس وقت سورج اور چاند مجوس ہوں گے، انہیں اس کے بعد کوئی بھی نظر نہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت ان اشیاء کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے تم اب دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم برائیوں اور نیکیوں پر جزا دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ایک نیکی کی جزا 10 کے برابر ہوگی
برائی کی طرف ایک سزا ہوگی یا پھر وہ کریم بخش دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں کیا دیکھیں گے؟ فرمایا شہد اور دودھ کی نہریں جن میں کسی قسم کا تغیر نہیں، اور جنت میں پانی کی نہریں جن میں بدبو نہیں، اور نہریں ہیں شراب کی، اس میں پیالے پینے کے لیے، نہ سر میں درد ہوگا، نہ چکر آئے گا، نہ کوئی ندامت ہوگی، اس میں میوے ہیں، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اس کے ایک دروازے تک 70 سال کی مسافت ہے جسے سوار سواری سے طے کرے۔ مجھے تیرے معبود کی قسم تمہارے اعمال کا صلہ ہے، اور اس کے ساتھ اور خیر اور بھلائی ہے، اس کے ساتھ ازواج مطہرات بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہمیں ازواج مطہرات ملیں گی؟ آپ نے فرمایا صالحات صالحین کے لیے ہوں گی، اور جو وہ ان سے ایسے لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت پائیں گی، لیکن اس وقت بچوں کی پیدائش نہ ہوگی۔ میں یعنی صوتی کہتا ہے کہ اس حدیث میں پلسرات کا ذکر لانے کے لیے یہ حدیث لائی گئی، اور اس میں امام قرطبی نے فرمایا کہ قیامت کے اٹھتے وقت سب سے پہلے سر پیدا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔